سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابدیت جو ہے وہ ہماری تصور میں آ نہیں سکتی. ہمارا اپنا ذہن اتنا محدود ہے اور ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمارے مشاہدے ہی سے بنتا ہے نا. تو ابدی ایٹرنیٹی کا تو کانسیپٹ ہم قائم کر ہی نہیں سکتے. اس لیے مختلف انداز سے اصل تو امپریشن یہ ڈالنا بہت لمبا بہت لمبا بہت لمبا. اس کے لیے مختلف اسلوب، مختلف انداز، کہیں صرف خالدین فیہا کہہ دیا، کہیں خالدین فیہا ابدا کہہ دیا. تو یہ کہ یہ زور رہے کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی. باقی یہ علمی مسئلہ ایک ٹیڑھا ہے جو آپ چھیڑ رہے ہیں کہ ایک رائے ہمارے ہاں دو بڑے اشخاص کی، جن میں ایک ہے ابن عربی جو بہت بڑے صوفی ہیں، ایک ان کے دشمن ہے وہابی جو کہ امام ابن تیمیہ ہیں. اس مسئلے میں یہ دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے. It will come to an end. جنت ابدی ہے. اور جہنم کے بارے میں دو جگہ قرآن مجید میں ایسا آیا ہے کہ جہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ آتا ہے کہ جہنم کے لیے خالدین فیہا ابدا اور نہیں خالدین فیہا، اور جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا ہے. یہ لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ میں ہے، اور یہ اسی طریقے سے 28ویں پارے میں سورہ تغابن میں بھی ہے. دو مقامات ایسے ہیں جس کی بنا پر یہ رائے انہوں نے قائم کی ہے. یہ علمی چیزیں، اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی، اور وہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اس میں جانا جو ہے وہ گویا کہ انسان کے 14 طبق روشن کر دے گا. یہ ہے جو انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوگی بات، اس کے عمل پر اثر انداز ہوگی. باقی علمی مسائل تو ہیں بہت. ایک رائے یہ ہے کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی، جس کو چاہے گا رب اس سے پہلے نکال لے گا. اور یہ جو ہے ما دامت السماوات والارض، اسی سے یہ بات نکالی ہے کچھ لوگوں نے کہ ایک وقت میں آ کر یہ پوری یونیورس جو اللہ نے کریٹ کی تھی یہ پوری ہی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کو نئی کائنات بنائے گا. اور وہ جو ڈیوائن انرجی ہے کہ جس نے اس کائنات کی شکل اختیار کی، یہ جہاں سے آئی تھی وہی واپس چلی جائے گی. ان کو ہم کہتے ہیں مسائل حکمت. یہ فلسفے کے بڑے چوٹی کے مسائل ہیں، عام لوگوں میں ڈسکس کرنے کے بھی نہیں ہوتے. یہ اس سے یہ کہ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے خام خواہ.